سود کھانے والوں کا عذاب۔ میرے بھائی دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دیکھا کہ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی پیٹ بہت بڑے تھے اور ان میں سانپ بھرے ہوئے تھے، جب وہ چلنے کی کوشش کرتے تو گر جاتے۔ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، زنا کرنے والوں کا عذاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ مرد اور عورتیں ایک بدبودار تنور بھٹی میں جل رہے ہیں۔ جب آگ بھڑکتی ہے تو وہ اوپر آ جاتے ہیں اور پھر نیچے گر جاتے ہیں۔ بتایا گا کہ یہ زنا کرنے والے لوگ ہیں۔ جھوٹ بولنے والوں کا عذاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کو الٹا لٹایا گیا اور ایک فرشتہ اسے منہ کو کان تک چیر دیتا ہے، پھر وہ دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر منہ کو کان تک چیر دیتا ہے۔ بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں جھوٹ پھیلاتا ہے۔ غیبت کرنے والوں کا عذاب۔ جہنم میں کچھ لوگ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو نوچ رہے تھے۔ میرے بھائیو دوستو، بتایا گیا کہ یہ وہ کون لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت بیان کرتے ہیں، لوگوں کی عیب کو چھپاتے نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں میرے بھائیو۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا عذاب۔ قرآن میں آیا کہ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے، قیامت کے دن وہی مال آگ بنا کر ان کے جسم کو داغ دیا جائے گا۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ معاف کرے۔ تکبر کرنے والوں کا عذاب۔ حدیث میں آیا ہے کہ کچھ لوگوں کو سر پر پتھر سے کچلے جا رہے تھے، جب سر ٹھیک ہو جائے دوبارہ کچل دیا دیتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اکڑ کر چلتے تھے، غرور کرتے تھے دنیا میں، وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس پیسہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ وہ اتنا اکڑ کر چلتے تھے کہ لوگوں کو تنگ کیا کرتے۔ میرے بھائیوں، جو نماز کا گزرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ نماز چھوڑنے والوں کا عذاب۔ بعض روایات میں ہے کہ کچھ لوگ کی سر پتھر سے کچلے جا رہے تھے، جب سر ٹھیک ہو جاتا دوبارہ کچل دیا جاتا۔ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، بغیر عذر کے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان کو سر پتھر سے کچلے دیے جائیں گے، اگر پھر وہ ٹھیک ہو جائیں گے پھر ان کو کچل دیا جائے گا۔ میرے بھائیو دوستو، گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ نماز، زکوٰۃ اور نیکیوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ جہنم کا عذاب بہت سخت ہے میرے بھائیو۔ اللہ سے دعا کہ ہمیں جہنم کی عذاب و خوفناک عذاب سے بچائے میرے بھائیو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب